صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب صدقہ کسی کو ملتا ہے تو کیسے عطا ہوتا ہے؟ ایسے عطا ہوتا ہے جس کی نشاندہی میرا امام کرتا ہے، اور میرا امام کہتا ہے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ شکر کے جوش میں جو ہیں اے غوث اعظم، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے میرے آقا تیرا۔ میں صرف جو ہے آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کا صدقہ ہوتا کیسے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ابن زہرا، ابن زہرا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے، مراد حضور غوث پاک ہیں۔ حضور غوث پاک حسن حسینی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، مراد غوث پاک ہیں۔ مبارک ہو عروس قدرت، عروس کے معنی دولہے کے بھی آتے ہیں، دلہن کے بھی آتے ہیں۔ عروس کی جب جمع عرائس ہے تو دلہن مراد ہوتی ہے، اور جب جس کی جمع عرسن آئے تو اس سے دولہا مراد ہوتا ہے۔ یعنی میں بہت تفصیل نہ کر کے صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت کہتے ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، یعنی اے ابن زہرا، اے غوث اعظم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ آپ کو مبارک ہو، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے شاہا تیرا۔ جو قادری ہیں، جو قادری فقیر ہیں، تصدق کہتے ہیں صدقہ کو، جو قادری فقیر ہیں اے غوث اعظم وہ تو آپ ہی کا صدقہ پایا کرتے ہیں، وہ تو آپ ہی کا صدقہ پایا کرتے ہیں۔ بس آخری بات اور اس شعر کی وضاحت میں ایک روایت پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سیدی کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اس میں آپ اندازہ لگا لیں گے کہ غوث اعظم کا صدقہ بڑھتا کیسے ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ مکمل واقعہ بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور غوث پاک اپنے چند مریدوں کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے والوں قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی کرد، اس میں ایک ان کا سردار رہتا تھا جو بہت بڑا عالم تھا توریت زبور وغیرہ کا، اور مصر میں رہ کر اس نے اسلامیات کی تعلیم بھی بہت حاصل کی تھی۔ جس نے جب حضور غوث پاک کی چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس امت کے عالم ہیں؟ حضور غوث پاک نے کہا الحمدللہ میں اس امت کا عالم ہوں۔ کہنے لگے ایک حدیث کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے، کیا آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے؟ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے نانا جان کی حدیث ہے۔ اس نے کہا بس یہی تو پوچھنا چاہتا تھا، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اگر آپ بھی اس امت کے عالم ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں تو آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے۔ حضور غوث پاک ایک قبر کے پاس تشریف لے گئے اور اشارہ کیا قم باذن اللہ فرمایا، قبر شک ہوئی، مردہ باہر آیا۔ کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا قیامت نہیں، اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ کہا آپ کس زمانے کے ہیں؟ وہ مردہ کہنے لگا میں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں اور ان کا صحابی ہوں۔ یہاں تک واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی اس کرامت کو دیکھ کر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اسی قبیلے میں حضور غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام لانے والے اور آپ کے ہاتھ پر مرید ہونے والے ایک باپ کے بیٹے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جس کو غوث اعظم نے جب دعا دے دی تھی تو اس نے پورے یورپ کی یونائٹڈ فورس کو، پورے یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر گویا کہ یہ اعلان کر دیا تھا یہ جان مانگو گے جان دیں گے، یہ مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس نے یورپ کی فوج کو شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کرا کر یہ اعلان کر دیا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم
نے میرے بھائیوں یہ فیضان کس کا؟ یہ فیضان بغداد کے والی کا، یہ فیضان غوث اعظم کا۔ میرا امام کیسا ہے؟ ابن زہرا کو مبارک ہو اور اسے قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، دولت عشق نبی سینوں میں سجائے رکھنا، یہ ہیرا ہے اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے۔ بہت اچھا بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد میاں الہ آباد سے جو زوردار خطاب فرما رہے تھے۔